اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین صلی علی محمد وبالجملة التمثال في الإطلاقات المعنئة مثل قوله من مثل مثالا إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان كرواية تحف العقول وصحيحة ابن مسلم وما في تفسير الآية۔ کل جو گفتگو ہوئی ہماری وہ یہ تھی کہ تین قسم کے اقوال سامنے آئے۔ ایک شیخ انصاری کا قول ہے کہ ذی روح جو صاحب روح ہے یعنی حیوان ہے اس کی تصویر ہو یعنی چاہے نقاشی ہو چاہے مجسمہ ہو دونوں حرام، لیکن غیر ذی روح جو ہے اس کا مجسمہ ہو یا تصویر ہو وہ حرام نہیں ہے۔ دلیل کے طور پہ وہ ایک حکمت کو بیان کی کہ تشبہ بالخالق والی حکمت اس میں نہیں پائی جاتی، غیر ذی روح میں تشبہ بالخالق والی حکمت نہیں پائی جاتی، اور تین دلیل ذکر کی جو کہ مخصص اور مقید ہے ان اطلاقات کو خراب کرتے ہیں۔ واضح ہے، ذہن میں ہے، یہ شیخ کا نظریہ تھا۔ اس کے مد مقابل جو نظریہ تھا قاضی ابن ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہر قسم کی تصویر اور مجسمہ سازی حرام ہے، چاہے ذی روح کی ہو چاہے غیر ذی روح کی ہو، فرق نہیں پڑتا، سب حرام ہے۔ اور تیسرا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ مجسمہ حرام ہے، چاہے وہ مجسمہ حیوان کا ہو چاہے وہ مجسمہ غیر ذی روح کا ہو، حرام ہے، اور تصویر جائز ہے۔ تصویر کو وہ کہتے تھے یہ ان اطلاق جو وہ مقیدات ہے اس کا انصراف اس پر ہے، تصویر پر ہے۔ یہاں پر شیخ انصاری نے کہا اگر اس کا انصراف اس پر ہے، مقیدات کا انصراف اس پر ہے، تو مطلقات کا انصراف بھی اسی پر ہوگا۔ یہ وہ بحث ہے جو کل گزر چکی سے اس کی عبارت رہ گئی ہے۔ وَبِالْجُمْلَةِ التَّمْثَالُ، تمثال یعنی وہی صورت عام نقاشی اور مجسمہ سازی، یہ جو تمثال ہے فی الاطلاقات المانعہ، وہ اطلاقات جو منع کرتے ہیں، سب کو منع کرتے ہیں، اطلاقات سب کو منع کرتے ہیں، یعنی کسی بھی قسم کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ من مثل مثالا، کوئی بھی اگر کوئی ایک مثال اور ایک تصویر بناتا ہے تو اس پر یہ ہوگا قیامت کے دن ان کان ظاہرا فی شمول الحکم للمجسم، ان کان ظاہرا فی شمول الحکم للمجسم کان کذالک فی الادلۃ المرخصۃ لما عدا الحیوان، کہ اس کا جو ظہور نکلے گا یعنی اس اطلاقات کا جو ظہور نکلے گا ادلہ مرخصہ کا بھی وہی ظہور نکلے گا۔ ابھی کل اس عبارت کو پڑھ لیتے تو اچھا تھا، یہ کل والی عبارت سے مرتبط ہے۔ کا روایت تحف العقول وصحیحة ابن مسلم وما فی تفسیر الآیت ہے۔ فدعوى ظہور الاطلاقات المعنعة فی العموم، یہ کہنا کہ اطلاقات کا جو اطلاقات منع کر رہے تھے اس کا ظہور تو عموم میں ہے، واختصاص المقیدات المجوزة بالنقوش ہے، اور جو مقیدات ہے اس کا جو ظہور ہے وہ صرف تصویر اور نقش میں مجسمہ نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتے حکم تو یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، یہ نہیں کہہ سکتے یجر و باؤ قلم تو تجر نہیں ہو سکتا۔ اگر مقیدات کا ظہور اس میں ہے انصراف کی وجہ سے تو اطلاقات کا ظہور بھی اسی میں ہوگا۔ یہ کل والی عبارت تھی، یہاں سے ہماری بحث ختم ہے۔ ثم سے آج کی بحث ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض حیوانات کے علاوہ بھی اگر قائل ہو جائیں کہ تصویر بنانا حرام ہے تو تین شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں، تین شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تصویر
مخلوق خدا کی اگر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے اگر کوئی بس کی تصویر بناتا ہے, کوئی موبائل کی تصویر بناتا ہے, کوئی کتاب کی تصویر بناتا ہے, کوئی عینک کی تصویر بناتا ہے, کوئی انگوٹھی کی تصویر بناتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر جو یہ کہتا بھی ہے نا کہ کسی بھی قسم کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی, ٹھیک ہے, تو بھی کسی بھی قسم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بس کی بھی تصویر نہیں بنا سکتے, ٹرک کی بھی تصویر نہیں, یہ مراد نہیں ہے. بلکہ کسی بھی قسم میں بھی 3 شرطیں ہیں. اور پہلی شرط یہ کہ وہ مخلوق خدا ہو, مصنوعات انسان نہ ہو. اب انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی تصویر بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا انسان نے دروازہ بنایا, آپ دروازے کی تصویر بنا سکتے ہیں. انسان نے جو چیزیں بنائی ہے, انسان نے جہاز بنایا, انسان نے موٹر سائیکل بنائی ہے, گاڑی بنائی ہے, ان کی تصاویر بنا سکتے ہیں. دوسری شرط یہ کہ وہ تصویر میں دیکھنے والے کے لیے ایک تمایل ہو, یعنی وہ اپنا تمایل اس تصویر کی جانب رکھے کہ تشبہ بالخالق کی ایک بو ہے. لیکن اگر ایسے انسان جیسے ایک لکڑی کی تصویر, لکڑی مخلوق خدا ہے, مثلا ایک ایسی لکڑی, ایسی درخت یوں بنا دیا اس نے, جیسے بچے یوں درخت بنا دیتے ہیں, اس طرح کے درخت بنا دیا, کہہ رہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں, ان تصاویر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تصاویر ایسی ہو کہ دیکھنے والے کو جاذبیت عطا کرتے ہیں, ایسی تصویروں کی بات ہو رہی. مثلا آپ نے ایک شخص کو سمجھانے کے لیے وہ آیا ہے, وہ ایرانی آیا پاکستان, وہ کہتے ہیں آم کیا ہوتا ہے, ایسے آپ نے آم کی یوں تصویر بنا دی کہ دیکھنے والے کے لیے کوئی جاذبیت نہیں ہے, اس کو صرف سمجھانے کے لیے. کہ نہیں, ان چیزوں میں مسئلہ نہیں ہے, اس کی اٹریکشن پیدا ہو جائے اس تصویر میں, ایسی تصویر کی بات ہے. اور تیسرا یہ کہ اس کا قصد بھی ہو, اس کا قصد بھی ہو. تیسرے شرط سے اس اشکال کو خارج کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو کاشف اللثام فاضل ہندی نے ایک اشکال کیا تھا کہ نماز میں جو تصویر ہو وہ جاندار کی تصویر ہو تو نمازی کے لباس میں تو وہ مکروہ ہے, اگر غیر کی تصویر ہو تو مکروہ نہیں ہے. دلیل کے طور پہ کیا پیش کیا تھا؟ دلیل کے طور پہ کہ اگر کوئی بھی خطوطات ہو, یعنی اگر لائنیں بنی ہوئی ہو شرٹ پر, تب بھی وہ شواہد رکھتی ہے, کس سے؟ لکڑی سے شواہد رکھتی ہے. اگر ڈاٹ بنے ہو تو وہ شواہد, یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز بالآخر کسی نہ کسی چیز سے تو شواہد رکھتی ہے. تو ایسے تو ہر چیز مکروہ ہو جائے گی. پھر آپ ہمیشہ صرف پلین لباس کے ساتھ نماز پڑھیں, کوئی بھی خط نہیں ہونا چاہیے, لائن نہیں ہونا چاہیے, یعنی کوئی بھی چیز. ابھی آغا صاحب نے جو پہنا ہوا ہے یہ شواہد رکھتی ہے لکڑی سے, چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے. تو ایسے تو ہر چیز حرام ہو جائے گی, ایسے تو ہر چیز مکروہ ہو جائے گی. تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں نہ آغا صاحب, تیسری شرط یہ کہ قصد بھی ہو. جو لباس میں پرنٹڈ لباس ہوتے ہیں, لائننگ والے لباس ہوتے ہیں, اس کا یہ قصد نہیں ہوتا کہ میں لکڑی بنا رہا ہوں, اس کا قصد ہوتا ہے کہ میں یہ ایک وہ ہے, ایک پرنٹڈ کپڑا ہے, اس میں ایک خوبصورتی ہے. بات واضح ہو رہی؟ عبارت دیکھیں, ثم انہو, ثم استنافیہ ہے, نئی بات کر رہے ہیں, اب اس کا ماقبل بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ثم انہو, شان یہ, لو اممنا الحکم بالفرض, اگرچہ شیخ انصاری کا نظریہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جن افراد کا نظریہ ہے ان کو بھی آپ صحیح سمجھیں. لو اممنا الحکم, اگر ہم عمومیت دے حکم کو, کون سے حکم کو؟ حرمت کے حکم کو. کس کی طرف عمومیت دے؟ لام بمعنی الہ ہے, لغیر الحیوان, یعنی غیر حیوان کو بھی اس حکم میں شامل کریں کہ غیر ذی روح کی بھی آپ تصویر اور مجسمہ نہیں بنا سکتے مطلقاً. مطلقاً یعنی چاہے مجسمہ ہو چاہے غیر مجسمہ ہو. ٹھیک ہے, یہ کون سا قول تھا؟ یہ دوسرا قول تھا. ومع التجسم, یہ تیسرا قول تھا. 3 قول تھے. ایک شیخ انصاری کا قول تھا. شیخ انصاری کا قول کیا تھا آغا صاحب؟ کہ صرف ذی روح کا مجسمہ اور روح نہیں بنا سکتے. اس کے مد مقابل قول کیا تھا؟ مطلقاً کچھ بھی نہیں بنا سکتے. تیسرا قول کیا تھا؟ کہ مجسمہ نہیں بنا سکتے چاہے کسی کا بھی ہو, اور تصویر سب کی بنا سکتے. واضح؟ کہہ رہے ہیں ثم انہو لو اممنا الحکم, اگر ہم حکم حرمت کو عمومیت دیں, کس کی طرف؟ لغیر الحیوان ایضا, یعنی حیوان, غیر حیوان کو بھی شامل کریں. مطلقاً سے مراد چاہے مجسمہ ہو چاہے نقاشی ہو. یہ کون سا قول ہو گیا؟ دوسرا قول. یہ ہاں ابن براج کا, قاضی ابن براج کا, کہ سب اس میں آ گئے, یعنی چاہے مجسمہ ہو چاہے تصویر ہو, چاہے حیوان کی ہو چاہے غیر حیوان کی ہو, سب حرام ہے. یا یہ قول کو مانے
او مع تجسم، یا مطلقاً ہی مع تجسم مطلقاً کو کھول رہا ہے، یعنی مطلقاً مع تجسم یعنی جو صرف تجسم ہو، چاہے حیوان کا تجسم ہو چاہے غیر حیوان کا تجسم ہو، قول سوم۔ اگر بالفرض ہم یہ دو قول بھی مان لیں تب بھی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہر قسم کی تصویر آپ نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے ایک پلین بنا دیتے، بیٹا ہوائی جہاز یہ ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں نا، وہ بھی یہ نہیں کہتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فالظاہر، تین شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے، فالظاہر سے پہلی شرط ہے، فالظاہر ان المراد به ما کان مخلوقا للہ سبحانہ، تو ظہور یہ ہے، لو کے لیے جواب آ رہا ہے، لو اممنا فالظاہر، تو ظہور یہ کہ ان المراد به، یہ کی ضمیر غیر حیوان کی طرف جاری، کہ اس غیر حیوان اور غیر ذی روح سے جو مراد ہے وہ یہ ہے، ما، ہر وہ چیز کان مخلوقا للہ سبحانہ، وہ خدا کی مخلوق ہو، انسان کی بنائی ہوئی چیز نہ ہو۔ انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کی تصویر بنا لے، اس کی بحث نہیں ہو رہی، وہ مخلوق خدا ہو۔ ایک اللہ کے ذریعے سے دوسری شرط کو بیان کر رہے ہیں، علی حیۃ خاصۃ معجبۃ للناظر، اس خاص حیت میں بنائیں کہ دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دیں۔ ایسے ہی پین سے یوں تصویر بنا لینا، پھول کی تصویر بنا لینا، درخت کی تصویر بنا لینا، یہ نہیں ہو رہا۔ اس طرح سے تصویر بنائیں کہ وہ سامنے والا حیران ہو جائے، معجبۃ للناظر، دیکھنے والے کو تعجب میں ڈال دیں۔ علی وجہ، علی متعلق موجبہ، اس طریقے سے تعجب میں ڈال دیں، تمیل النفس الی مشاہدۃ صورتہا، کہ نفس انسان مائل ہو جائے الی مشاہدۃ صورتہا، ہا کی ضمیر حیت کی طرف جائے گی، وہ حیت خاص بنائے، نفس انسان مائل ہو رہا ہے، بار بار مائل ہو رہا ہے، اٹریکٹ ہو رہا ہے کہ میں اس حیت، اس تصویر کو دیکھوں اس طریقے سے۔ واضح ہو رہی بات؟ المجردۃ عن المادۃ، چاہے مادے سے خالی ہو، یعنی کیا مطلب مادے سے خالی ہو؟ یعنی نقاشی ہو، او مع المادہ، یا چاہے مادے کے ساتھ ہو چاہے مجسمہ ہو، دونوں صورت میں مجسمہ بھی ایسا مجسمہ ہو کہ دیکھنے والا اس کی، مثلا ایسے ہی آپ بیٹھے بیٹھے روئی آپ کے ہاتھ میں ہے، مٹی آپ کے ہاتھ میں، جیسے بعض افراد جاتے ہیں سمندر کے کنارے، ایسے مٹی سے ایسے اس نے مثلا کوئی ایسی چیز بنا دی کہ جو کوئی بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں کر رہی، ایسا نہیں جانے والے لوگوں کی نظریں اس پہ پڑ رہی ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ حرام وہ ہے کہ اول تو یہ کہ مخلوق خدا کو بنائے، مثلا آپ مٹی سے بال بنا دیں، مٹی کا بال بنا دیں تو یہ نہیں کہلائے گا مجسمہ بنایا آپ نے۔ مٹی سے آپ موٹر سائیکل بنا دیں، مٹی کا بیٹ بنا دیں، آپ مٹی کا فٹ بال بنا دیں، آپ بچے مٹی کا فٹ بال بناتے اس سے کھیلتے ہیں، روئی کا فٹ بال بناتے اس سے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے جو ہے نا مجسمہ سازی کی ہے، مجسمہ سازی کے لیے ضروری ہے مخلوق ہو، خدا ہو، اور دوسرا ایسا ہو کہ دیکھنے والے کے لیے تعجب میں ڈال دے اس کو، چاہے وہ نقاشی کریں، تصویر ڈرائنگ کریں، یا چاہے وہ مجسمہ بنائیں۔ بس ایسے بیٹھے بیٹھے اگر آپ مٹی سے کچھ ایسی بنا دیں، درخت بنا دیں، کوئی ایسی چیز بنا دیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ واضح ہو رہی بات؟ اب خود دے رہے ہیں، فائے نتیجہ ہے، نیچے جو خارج آ رہا ہے یہ مبتدا ہے، خارجون اسی خبر ہے۔ فَمِثْلُ تَمْثَالِ السَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَالْقُصُورِ وَالْأَبْنِيَّةِ وَالسُّفُنِ مِمَّا هُوَ مَصْنُوعٌ لِلْعِبَادِ، تھوڑی اور سانس لے آگا صاحب۔ فَمِثْلُ تَمْثَالِ السَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَالْقُصُورِ وَالْأَبْنِيَّةِ وَالسُّفُنِ مِمَّا هُوَ مَصْنُوعٌ لِلْعِبَادِ وَإِنْ كَانَتْ فِي حَيَّةٍ حَسَنَةٍ مُعْجِبَةٍ خَارِجٌ۔ بس اگر آپ تمثال بنائیں، مثل بنائیں، چاہے تصویر کی صورت میں چاہے مجسمے کی صورت میں، کس کی مثل بنائیں؟ سیف کی، تلوار کی، یا تیر کی، یا قصور، کاخ جو محل ہوتے ہیں، قصر جو محل ہوتے ہیں، والابنیہ یہ جو بنائی دیواریں ہوتی ہیں، والسفن کشتی، مما ہوا مصنوع للعباد جو کہ بندوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اگر یہ آپ بناتے ہیں وَإِن كَانَ فِي حَيَّةٍ حَسَنَةٍ مُعْجِبَةٍ، اگرچہ اتنی خوبصورت بنا رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیائی جاتی ہے، دیکھنے والوں کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہے، اگرچہ اتنی خوبصورت بنائیں پھر بھی خارج ہو، پھر بھی اس حکم سے خارج ہے۔
اس حکم حرمت سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری بحث کس میں؟ مصنوع خالق میں بحث ہے. خالق کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں بنا سکتے، اپنی بنائی ہوئی چیزیں تو انسان بنا سکتا ہے. ہاں، انسان جب بھی کوئی بلڈنگ بناتا ہے اس سے پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے، تو یہ تو سارے انجینئر کے کام حرام ہو جائیں گے. واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح نہیں ہو رہی؟ وَقَذَا، قضا سے مراد اسی طرح ہمارے اس حکم سے خارج ہے. مثل تمثال القصبات والاخشاب والجبال والشتوت مما خلق اللہ لا علی حیۃ معجبۃ للناظر بحیث تمیل النفس الی مشاہدتها ولو بالصور الحاکیۃ لها. کیوں؟ لعدم شمول الادلۃ لذلک کلہ. وقضا، اسی طرح اس حکم حرمت سے خالی ہے. کون؟ مثل تمثال القصبات، آپ نئی بناتے، بانسڑی بناتے ہیں، یعنی لکڑی میں سوراخ کرتے ہیں. والاخشاب، باقاعدہ جیسے لکڑیاں بناتے ہیں. والجبال، پہاڑ بناتے ہیں. والشتوت، شت کہتے ہیں کنارے کو، دریا کنارے بناتے ہیں، رود خانے. احسن. مما خلق اللہ، جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق، یہ آپ بناتے ہیں. لیکن کیسے بناتے ہیں؟ لا علی حیۃ، اس طریقے سے نہیں بناتے ایسے بچے کو ڈرائنگ کر کے دے دیا، پھول بنا کے دے دیا. لا علی حیۃ معجبۃ للناظر، جو دیکھنے والے کو تعجب میں ڈال دیں. بحیث، اس طریقے سے تعجب میں ڈال دیں. تمیل النفس، کہ نفس انسانی مائل ہو جائے. الی مشاہدتها، کہ ان چیزوں کو دیکھے. ولو بصور الحاکیۃ لها، ولو یہ کہ آپ ایسی تصویر بنائیں کہ جو ان کی حکایت کریں، یعنی ڈائریکٹ ان کی تصویر نہ بنائیں، بلکہ کوئی ایسی چیز جیسے اینیمیشن بنائیں جو ان کی حکایت کریں. ڈائریکٹ وہ نہ بنائیں، ایک دوسری صورت بنائیں جو اس صورت کی کیا ہے؟ حکایت کریں. ان تمام چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ لعدم شمول الادلہ، کیونکہ ادلہ حرمت شامل نہیں کرتے. لذالک، ان تمام چیزوں کو، کل، ان میں سے کسی چیز کو بھی شامل نہیں کرتے. بات واضح ہو گئی؟ تیسری شرط یہ ہے، ھذا کلہ، یہ ساری تصویر بنائی جائے مع قصد الحکایت والتمثیل. یہ ساری چیز بنائی جائے کب؟ مع قصد الحکایت، جب آپ حکایت کر رہے ہو. والتمثیل، تمثیل بنا رہے ہو، صورت بنا رہے ہو، تصویر بنا رہے ہو، یا حکایت کرنے کا قصد و ارادہ ہو، تب یہ بحث ہے. فلو دعت الحاجت الى عمل شیء یکون شبیہا بشیء من خلق اللہ، اگر آپ مجبور ہو کہ ایک کام کریں کہ وہ شباہت رکھیں اللہ کی مخلوق سے. مثلا ہوائی جہاز بنانا ہے تو آپ مجبور ہیں کہ ایک پرندے کی تصویر بنائیں، ایک پرندے کو ڈرائنگ کریں اور بتائیں کہ دیکھو ہوائی جہاز ایسا بنانا ہے، اس پرندے مثلا باز، جو شکاری باز ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوائی جہاز بنانا ہے. یہ جو آپ نے پرندہ بنایا ہے، یہ بے عنوان تصویر کے عنوان سے نہیں بنایا، آپ نے تمثیل کے عنوان سے نہیں بنایا، بلکہ مجبوری ہے سمجھانا ہے سامنے والے کو کہ ہمیں جو بنانا ہے، جو چیز بنانی ہے وہ اس جیسی بنانی ہے. یا اگر آپ کو ایک ستون بنانا ہے تو ستون کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک درخت کو تصویر بنائی، لیکن درخت کی تصویر کا قصد یہ نہیں تھا کہ میں تصویر بنا رہا ہوں، بلکہ قصد یہ تھا کہ آپ مجبوری ایک شخص کو ایک ستون کو سمجھانے کے لیے آپ نے درخت بنایا. یہ جو چیزیں ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ھذا کلہ ما قصد الحکایت، جب آپ حکایت کریں اس چیز سے، حکایت ہو، غیر حیوان سے حکایت کریں، یعنی اللہ کی مخلوق کی کوئی چیز بنائے جو حیوان نہ ہو. مثلا جیسے یہ جو پینٹر، بڑے بڑے ڈرائنگ بنانے والے نہیں ہوتے، جو ڈرائنگ کرتے ہیں، جو دیواروں پہ جن کی پینٹنگ لگتی ہے، سی ویو کی تصویر بناتے، پہاڑوں کی تصویر، وہ ہے کہ ایسی تصویر بنانا کہ اس کا کام ہے تصویر بنانا، وہ تصویر بنا رہا ہے اور ایسی بنا رہا ہے کہ سامنے والا اس کو دیکھ کر تعجب میں آ جاتا ہے، ولو یہ کہ درخت ہے، ولو یہ کہ پانی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک شخص جو ستون کو سمجھانے کے لیے، مثلا کاریگر ہے، مزدور ہے، اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجھے کیسے ستون بنانا ہے، تو درخت جیسی ایک تصویر بناتے ہیں جو درخت کی حکایت کرتا ہے اس تصویر. لیکن اس کا مقصد حکایت کروانا نہیں تھا، تصویر بنانا نہیں تھا، بلکہ مجبور ایک اور چیز کو سمجھانے میں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. واضح ہے بات؟
هذا كله ما قصد الحکایت و تمثیل ہے. فلو دعت الحاجت، اگر حاجت پکارے انسان کو کس کی طرف، الی عمل شیء کہ ایک کام کرے، ایک ڈرائنگ کرے، یکون شبیہا کہ وہ ڈرائنگ شباہت رکھتی ہے کس سے، بشیء من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی مخلوق سے، درخت سے شباہت رکھتی ہے. ولو کان حیوان، اگرچہ حیوان سے شباہت رکھتی ہے. مثلا آپ نے ہوائی جہاز کو سمجھانے کے لیے ایک جانور، ایک پرندہ بنایا ہے، وہ پرندے سے، حیوان سے شباہت رکھتی ہے. من غیر قصد الحکایت، آپ ڈرائنگ اس کو تصویر کے قصد سے نہیں بنا رہے، اگر ایسا ہے فلا باس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس تیسرے سے وہ اشکال بھی رد ہو جائے گا جو آغاز فاضل ہندی کاشف اللثام کا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی میں پرنٹ کروں اپنے لباس پر، حتیٰ یہ جو دھاگا ہے، کوئی بھی چیزیں بالآخر وہ کسی نہ کسی مخلوق سے تو شباہت رکھتی ہے خدا کی. مثلا آپ صرف ڈاٹ ڈاٹ لگا دیں تو یہ بھی مثلا کوئی کہے گا کہ ایک جانور ہے جو چھوٹا سا جانور، اس سے شباہت رکھ رہا ہے. آپ لائنیں بنا دیں، ایک کپڑا لیں، ایک شرٹ لیں، اس پہ پرنٹ کر دیں لائنیں، سیدھی سیدھی لائنیں، یہ شباہت رکھتے ہیں کس سے، درخت کی لکڑیوں سے شباہت رکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ ان کا اشکال رفع ہو جائے گا. کیوں رفع ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک شرط کیا ہے، قصد. یہ جو شرٹ پہ پرنٹ کرواتے ہیں اس کا یہ قصد نہیں ہوتا. نہیں بات ہو رہی ہے، نہیں ہوتی. وَمِنْهُ، اس تیسرے شرط سے يَظْهَرُ النَّظَرُ، وہ اشکال کا جواب بھی ظاہر ہو گیا، فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ کاشف اللثام میں، جو کاشف اللثام نے کیا تھا. واضح ہو گئی بات. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْجِعَ فِي صُورَةِ إِلَى الْعُرْفِ. اب یہ بحث آ رہی ہے کہ اگر صاحب جیسے عرف میں بھی یہ رائج ہے کہ اگر آپ کوئی تصویر بنا رہے، کوئی مجسمہ بنا رہے تو پورا نہ بنائے. مثلا اس کا ایک ہاتھ نہیں بنائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عرف میں آپ دیکھیں یہ بات رائج ہے. مثلا آپ اس کی آنکھیں نہ بنائیں تو مجسمہ بنا سکتے ہیں آپ پورا. کہنے نہ ایسا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ عرف میں غلط رائج ہوا ہے. کہہ رہے ہیں یہ اس کا فیصلہ عرف کرے گا. اس کا فیصلہ کیا ہے؟ عرف کرے گا. اگر عرف اس کو مجسمہ کہہ دے تو وہ مجسمہ ہے، ولو یہ کہ وہ کامل نہیں ہے. واضح. مثلا آپ نے اوپر سے لے کر ناف تک ایک شخص کا مجسمہ بنایا، عرف کو لے گئے، عرف کہتے ہیں کہ یہ مجسمہ ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کہتے ہیں کہ یہ شخص بیٹھا ہوا ہے. یعنی آپ نے اس طرح بنائے کہ عرف کہتے ہیں یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا مجسمہ ہے، ولو یہ کہ کامل نہیں ہے، تو بھی حرام ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ جو اشتباہ ہوا ہے نا عرف کو، یہ اشتباہ ہوا ہے ایک روایت کی وجہ سے، اور وہ روایت آتی ہے باب صلاۃ میں. اور باب صلاۃ میں وہ روایت اس وجہ سے آتی ہے کہ روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ امام سے کہا مولا ہم ایک مسجد میں گئے تو وہاں پر مجسمے رکھے ہوئے تھے، تو کیا کیا جائے؟ مولا نے کہا اگر دیکھو مسجد میں، عبادت گاہ میں مجسمے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ بالآخر یا کوئی شرارت میں رکھ کے آ گیا، یا بہت سارے بت کھانے تھے جو بعد میں جا کر معبد عبادت گاہ میں تبدیل ہو گئے. تو امام نے کہا جا کے اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس مجسمے کی آنکھ پھوڑ دو، اس کا ہاتھ توڑ دو. تو اس سے یہ غلط فہمی ایجاد ہوئی کہ اگر ایک مجسمہ آپ نے بنایا، اگر اس کی آنکھ نہیں بنائی یا ایک ناقص بنا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہے، اس کا فیصلہ عرف کرے گا. اگر عرف کہہ دے کہ یہ مجسمہ ہے ولو یہ کہ ناقص ہے تو حرام. بات ہوئی ہے؟ واضح نہیں. ثم ان المرجع فی الصورت، صورت یعنی صورت عام ہے، مجسمہ ہو یا نقاشی ہو. ان المرجع یعنی محل رجوع جو کیا جائے گا صورت میں، وہ کس کی طرف کیا جائے گا؟ الی العرف، عرف کی طرف. فلا یخدع فی الحرمت، کیا چیز؟ یخدع کے فاعل آ رہا ہے، نقص بعض الاعضاء. فلا یخدع، یخدع یعنی لا یضر، ضرر نہیں پہنچاتا. کس میں؟ حرمت میں. یعنی حرمت باقی رہتی ہے، حرمت میں ضرر نہیں پہنچاتا، یعنی حرمت کو خراب نہیں کرتا، حرمت باقی رہتی. کیا چیز ضرر نہیں پہنچاتی؟ نقص بعض الاعضاء، بعض اعضاء کو آپ نہ بنائیں تو یہ اس کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ نہیں کہا جائے گا پھر جائز ہے نا. اگر عرف کہہ دے مجسمہ ہے ولو یہ کہ ناقص ہے تو وہ حرام ہے. بات ہو رہی. وَلَيْسَ واو دفع دخل ہے، کہہ رہے اس روایت کا کیا ہوگا جو امام کاظم سے، کہہ رہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَلَيْسَ فِيمَا وَرَدَ، اور نہیں ہے، وَلَيْسَ کا جو اسم ہے وہ نیچے دلالتون آ رہا ہے، وہ اس کا اسم ہے. یعنی عبارت یوں ہے، وَلَيْسَ فِيمَا وَرَدَ مِن رُجْحَانِ تَغْيِيرِ الصُّورَةِ بِقَلْعِ عَيْنِهَا أَوْ كَسْرِ رَاسِهَا
لیس دلالۃ علی جواز تصویر ناقص ہے. وہ جو امام نے کہا کہ جا کے اس مجسمے کی آنکھیں پھوڑ دو، یہ دلالت نہیں کرتا کہ آپ مجسمہ ناقص بنا لیں تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ولیس فی نہیں وردہ کرنے کوئی مسئلہ تو نہیں، وردہ صحیح. ولیس ہاں اعراب دلے میں کیا اس میں صحیح ہو. ولیسا اور نہیں ہے فیما وہ روایت ورد جو وارد ہوئی ہے، من بیان کر رہا ہے کس باب میں، من رجحان تغییر صورت. امام نے کہا کہ اچھا ہے کہ اس مجسمے کی صورت کو تغییر کر دو، چینج کر دو. تغییر کر دو کس کے ذریعے سے، بقلع. بقلع متعلق تغییر ہے، تغییر کر دو کیسے، بقلع عینیہ اس کی آنکھیں پھوڑ دو، او کسر راسے اس کا جا کے سر کاٹ دو. یہ لیسا یہ روایت جو مصلی اور صلاۃ کے باب میں آتی ہے اس میں دلالت نہیں ہے. کس چیز میں دلالت نہیں کرتی، علی جواز تصویر ناقص، اس میں دلالت. فلو ولو صور بعد اجزاء الحیوان، اگر ایک مصور بعد اجزاء حیوان کی تصویر بناتا ہے، تصویر بناتا ہے یعنی مجسمہ بناتا ہے، نقاشی کرتا ہے بعض حیوان کی، ففی حرمتہ نظر. مثلا اس نے صرف حیوان کا ہاتھ بنایا، صرف حیوان کی آنکھیں بنائیں. بعض افراد ہوتے ہیں صرف آنکھیں بناتے ہیں، صرف ہاتھ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یا صرف دم بنائی، یا آدھا دھڑ بنایا صرف اوپر سے نیچے، مثلا شیر کا صرف منہ بناتے ہیں. آیا یہ کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں ولو صور بعد اجزاء الحیوان، اگر بعد اجزاء حیوان کی تصویر بنائی گئی، چاہے مجسمہ ہو چاہے نقاشی ہو، ففی حرمتہ ہی تو اس کی حرام ہونے میں نظر اشکال ہے، وہ حرام نہیں ہے. بل ترک بل منع، بلکہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے. کیوں حرام نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ عرف اس کو مجسمہ نہیں کہتا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ عرف اس کو مجسمہ نہیں کہتا. اگر کسی نے آنکھیں بنائی ہو تو عرف نہیں کہتا یہ مجسمہ ہے، یہ حیوان کا مجسمہ ہے. عرف کہے گا یہ حیوان کی آنکھیں ہے، مجسمہ نہیں کہتا اس کو. وہ علیہ پس اس بنا پر فلو صور نصف الحیوان ہے، اگر کوئی ایک نصف حیوان مثلا انسان کی ایک تصویر بناتا ہے یا مجسمہ بناتا ہے، من راسہ الی وسطہ، انسان کے سر سے لے کر انسان کی ناف تک. جیسے آپ دیکھیں بہت سارے ایران میں بھی بہت سارے اس طرح کے مجسمے رکھے ہوتے ہیں. فَإِنْ حرم کے نزدیک بھی ہے. فَإِنْ قُدِّرَ الْبَاقِي مَوْجُودًا، تو جو اس نے بنایا ہے اس کو عرف کے سامنے پیش کیا جائے. جب عرف کے سامنے پیش کیا جائے گا اور عرف کہے کہ ہاں یہ موجود ہے، یعنی یہ پورا مجسمہ ہے. کیسے عرف کیسے یوں کہے گا کہ یہ پورا مجسمہ ہے، بِأَنْ فَرَضَهُ إِنسَانًا جَالِسًا، کہ عرف اس کو فرض کرے گا، اس جو انسان نے تصویر بنائی عرف کہے گا کہ یہ بیٹھا ہوا انسان ہے. تم نے ایسا بنایا کہ ایسا لگ رہا ہے بیٹھا ہوا انسان. لا يتبين ما دون وسطه، کہ ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ناف سے لے کر نیچے کا جو حصہ ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا. یعنی تم نے مجسمہ ایسا بنایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ انسان ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے. اگر عرف اس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے حرما، تو اگرچہ نصف بنایا پھر بھی کیا ہے، حرام ہے. وَإِن قَصَدَ النِّصْفَ لَا غَيْرَ، لیکن اگر عرف کہے کہ نہ یہ تو نصف بنایا اس نے، یہ تو آدھا بنایا اس نے، لا غیر، یہ تو مجسمہ بنایا نہیں پورا اس نے، لم یحرم، حرام نہیں ہے، الا مع صدق الحیوان لہذا النصف، مگر ایک عرف کہے کہ یہ آدھا بھی حیوان، تو ایک الگ بات ہے. ورنہ عرف ہے نا اس نے مکمل مجسمہ نہیں بنایا تو کوئی مسئلہ بات واضح ہو گئی. وَلَوْ بَدَعَ لَهُ فِي إِتْمَامِهِ، اگر ایک شخص نے مجسمہ سازی شروع کر دی، ٹھیک ہے، درمیان میں پہنچ کر پشیمان ہو گیا، کہتے ہیں کیوں حکم اللہ کی میں مخالفت کروں. وَلَوْ بَدَعَ، بدائی اسی معنی میں جس معنی میں کلام میں آپ کہتے ہیں نا، اگر اس کے لیے بدا آ گئی، اگر اس کے لیے ایک بات ظاہر ہو گئی، لہو کی ضمیر مصور کے لیے جاتی، اگر اس مصور کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، فی اتمام ہی کی ضمیر نصف کی طرف جاتی ہے، وہ نصف کو تمام کرتے وقت اس کو ایک پشیمانی آ گئی کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، حرم الاتمام ہو، تو اب تمام نہیں کر سکتا، حرام ہے. کیوں؟ لصدق کی تصویر بے اکمال صورت، یہ نہیں کہا جائے گا بھئی تم نے آدھی تو بنا لی نا، آدھی اور بنا لو، نا، یہ اب
مکمل کرنا جو ہے اس پر جائز نہیں ہے. لأنہ کیونکہ یہ اکمال ایجاد لہا، یہ صورت کو ایجاد کر دے گا. ابھی یہ صورت نہیں بنی ہوئی، ابھی یہ بنا لے گا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مثلا عرف کہے گا کہ اگر اوپر سے اس نے شروع کیا گھٹنے تک تو ایک حرام ہو گیا، پھر گھٹنے تک پاؤں تک 2 حرام ہوگا. نہیں، کلن ایک ہی حرام ہے. لیکن ابھی اس نے آدھا بنایا تھا، ابھی حرمت تک پہنچا نہیں تھا. ایک خیال آ گیا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں تو وہیں چھوڑ دیں، کیونکہ ابھی تک صورت نہیں بنی. اب مزید تمام کرنے پہ آئے گا تو صورت بنے گی. واضح ہو رہی بات. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.